بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی۔ ناظرین، جو لوگ آپ جانتے ہوں گے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زمانے کو برا کہتے ہیں، وقت کو برا کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، عام ہو یا خاص لوگ، پڑھے لکھے ظاہری طور پہ یا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان بھی اختیار بغیر سوچے سمجھے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کو برا کہہ رہے ہیں، وقت کو برا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات معاشرے میں اب، پہلے بھی تھا لیکن اب عام ہو چکا ہے، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آنے کے بعد غم کا ایک دن ہم منانے لگے ہیں۔ ویسے پہلے بھی ہم مناتے تھے، جیسے برسی ہے، کیا ہے یہ غم کا ایک دن ہے نا، خوشی ہے، لیکن نہیں 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 نہیں، آج آؤ ہم غم منائیں گے۔ موم بتی مافیا نے بھی ایک غم کا دن مقرر کر لیا۔ سوشل میڈیا تو سونے پہ سہاگا، چار چاند لگا دیا غم کا ایک دن منانے کا۔ زندگی میں کیا کوئی کم غمی ہے؟ زندگی ایک پوری غم کا پہاڑ ہے، لیکن اگر پہاڑ کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیں گے تو ہم دب جائیں گے، چٹنی بن جائیں گے۔ نہ کہ ہم یہ کریں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھے، غم کے اوپر سواری کر لیں، نہ کہ غم کو اپنے اوپر سوار کر لیں۔ مگر معاشرے میں ایسا ہے۔ آؤ ہم مل کے نوحہ خوانی کریں، آؤ آج فلاں دن بلیک ڈے ہوگا۔ بلیک ڈے ہم مناتے ہیں نا، امریکہ میں بلیک فرائیڈے منایا جاتا ہے، لیکن وہ غم نہیں مناتے ناظرین، اس دن وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تمام سامان، بہت سارے جو شاپنگ ہے، وہ تقریباً 50%، 40%، 30%، 60-70% وہ آف دیتے ہیں، رعایت دیتے ہیں۔ خوب لوگ خوشیاں مناتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں۔ ہم بلیک فرائیڈے مناتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ ہر وقت کالے رنگ کی پٹی باندھ کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ بولے غم ہے مجھے۔ اللہ نے تم کو غم کے لیے پیدا کیا یا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے دن، مہینہ، سال، صدیاں یہ غم کے لیے نہیں، یہ دنیا میں جینے کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں جیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے بندوں کے کام آؤ۔ یہ نظام عالم ایک خاص ترتیب سے جاری اور ساری ہے ناظرین۔ پھر مزید رحمت الہی یہ ہے کہ نہ تو دنوں میں سے کوئی دن منحوس ہے۔ عام طور پہ ہم دن مقرر کر لیتے ہیں، فلاں دن منحوس ہے، فلاں گھڑی منحوس تھا، اور نہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی زندگی کے لمحے منحوس نہیں ہوتے۔ ہمارے اعمال ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں تو زبان کہتا ہے منحوس ہے۔ دراصل اپنی اعمال کی اصلاح کر لو۔ رہا یہ کہ زندگی، موت، دکھ، سکھ، بیماری اور شفا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی جنت میں ہم یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، درد ہے، جنت میں نہیں ملے گی، یہ دنیا میں ہے، چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ موت اور یہ زندگی ہماری اللہ نے پیدا کیا ہماری آزمائش کے لیے، غم ڈے منانے کے لیے نہیں۔ نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ بدقسمتی کی چیز ہوتی ہے، نہ سوگ منانے کی ہوتی ہے کہ جی ہم سوگ منائیں۔ اگر کوئی مر بھی گیا تو ٹھیک ہے، یقیناً ہمیں بھی مرنا ہے، 3 دن مناؤ، اس کے لیے دعائیں خیر کرو، اس کے لیے ان کے بچے، والدین یا ان کے شاگرد یا ان کے استاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ محلے کا مولوی آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گا۔ ہم اگر کسی کی ہم نے اصلاح کی، کسی کی مدد کی، نیک کام کیا، وہ ہمارے لیے جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے نیک اعمال، الا الذین آمنوا، ایمان حاصل کرو، تو کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس یا خراب یا برا نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ وہ گھڑی ہم اگر اس وقت اچھا کام کر لیتے تو اچھا رزلٹ نکلتا، ہاں اگر برا نکلا تو ہم اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم نے اچھا کام کیا، اب پھر کچھ ہوا، ہم کہیں قدر اللہ ما شاء فعل، جو ہمارے نصیب میں تھا ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہی ہے انسان
اور حیوان میں فرق. انسان آزمائشوں کے بھٹی سے گزر رہا ہے. اب گزرتے گزرتے کندھن بنتا ہے، پھر وہی کندھن جنت میں داخل ہوگا. لیکن آج ہمارے یہاں ناظرین ایک خاص طریقہ ایجاد ہوا ہے جس میں ہم کسی دن کو یوم سیاہ منا لیتے ہیں، بلیک ڈے منا لیتے ہیں، منوس کا دن منا لیتے ہیں، خراب دن منا لیتے ہیں، اور کسی دن کو اچھا منا لیتے ہیں. یہ پلیجر ڈے ہے، یہ ہمارا گڈ ڈے ہے. ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے، ہر زمانہ ایک جیسا ہے. ہم اس میں فٹ ہوتے ہیں یا نہیں. کسی نے کہا نا، جو فٹ اس کو گفٹ، جو فٹ ہوتا ہے اس کو گفٹ ملتا ہے. فٹ زمانے میں فٹ ہونا ہے. زمانے کا موجودہ زمانے کا علم حاصل کرو، وہی کے ساتھ ساتھ ایسا علم جس سے اللہ ناراض نہ ہو، ایسا علم جو حلال کو حرام نہ کر دے، جو حرام کو حلال نہ کر دے، ایسا علم جس سے اللہ رسول راضی رہے. یعنی کسی کا دل دکھا کر کے رزق مت حاصل کرو، اپنی طاقت سے عزت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. اپنے اعمال سے، عمل صالح سے، اچھے اعمال سے عزت حاصل کرو. مگر انفارچونیٹلی اب مسلمان اور غیر مسلمان دنیا میں جینے کے اعتبار سے ناظرین ایک نظر آتے ہیں. آپ ڈفرنس نہیں، نام اگر نہیں جانتے، اگر اس کو پہچانتے نہیں ہیں، تو آپ آپ جج نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے کہ نان مسلم. کیوں؟ اعمال ہمارے انہی کی طرح ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اپنے اعمال کو درست کیسے کیا جائے. اعمال کو درست کرنے کا بہت ایک آسان طریقہ ہے، سلیقہ ہے، بہت آسان فارمولہ ہے. جب رات کو سوئیں تو سوچیں ہم نے دن بھر کیا کیا، کس سے جھوٹ بولا. چونکہ ہم خود اپنے جج ہیں، ہم خود اپنے منصف ہیں، ہم خود اپنے محاسب ہیں. ہم خود جانتے ہیں کہ ہم نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. رات کو سونے سے پہلے کاؤنٹ کریں کہ ہم نے دن بھر کتنا جھوٹ بولا. پھر دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے، طاقت دے، کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے. ایک دن میں انسان سچا نہیں بن سکتا، ایک دن میں انسان امین نہیں بن سکتا، ایک دن میں انسان صادق نہیں بن سکتا، ایک دن میں انسان مومن نہیں بن سکتا. مسلسل کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے تو وہ اچھا انسان بنے گا. اچھا انسان بنے گا تو اس کے بعد مومن کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھے گا. کیونکہ مسلمان تو ہم بن گئے، مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے نا. جب تک عمل صالح اکارڈنگ ٹو اللہ رسول نہ ہو، تو جب رات کو سوئیں پھر دیکھیں کہ کیا ہم نے آج پورا 5 وقت کا نماز پڑھا. کم سے کم فرض تو پڑھ لیں. پھر دیکھیں کہ دن بھر میں ہم نے کتنی سگریٹ پیا. پھر دیکھیں دن بھر ہم نے کتنی برائی، کتنے لوگوں کا دل دکھایا. دل دکھانے کا کیسے ہمیں پتہ لگے گا؟ جب کوئی ناراض ہو رہا ہے ہم سے. کیوں ناراض ہو رہا ہے دیکھ لیں. ناظرین، جو لوگ وقت کو برا کہتے ہیں اور غم کا ایک دن مناتے ہیں، ان کو غم کا ایک دن نہیں منانا چاہیے. غم سے چھٹکارے کی کوشش کرنی چاہیے، غم کو مسلط نہیں کرنی چاہیے. غم سے سبق لینا چاہیے کہ یہ غم آیا تو کیوں آیا. غم کا مداوع کرنا چاہیے، اور اگر خود پہ غم آیا تو دوسروں کو غمزدہ نہیں کرنا چاہیے. اور خصوصاً ایک دن مقرر کر لینا کہ آج بلیک ڈے ہے، آج کالا دن ہے، آج سیاہ دن ہے، آج کے دن یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ. تو ناظرین، نہ دنیا کا کوئی وقت، نہ دنیا کا کوئی دن، ہمارے دنیا کا کوئی دن، ہمارے زندگی کے کوئی ایام، ہمارے زندگی کے کوئی لمحے، ہمارے زندگی کے کوئی مہینے، ہمارے زندگی کی سالیں، کوئی بھی برا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نظام دنیا ایک خاص ترتیب سے بنایا ہے جو جاری اور ساری ہے. پھر مزید رحمت الہی دیکھ لیجئے کہ وہی وقت ہم کو ملتا ہے، وہی وقت آپ کو ملتا ہے، وہی وقت امریکہ کے صدر ٹرمپ کو ملتا ہے، وہی وقت امریکہ کا نیا صدر جو بائیڈن کو ملتا ہے، وہی وقت عمران خان کو ملتا ہے، وہی وقت کسی پارٹی خان کو ملتا ہے، وہی وقت ہم کو اور آپ کو ملتا ہے، وہی وقت اچھے اور بروں کو ملتا ہے، وہی وقت فرما بردار اور نافرمانوں کو ملتا ہے، وہی وقت باپ اور بیٹوں کو ملتا ہے،
وہی وقت غریب اور امیر کو ملتا ہے، وہی وقت کمزور اور طاقتور کو ملتا ہے، مگر دونوں نے وقت کو کیسے استعمال کیا، یہ ہے اصل لمحہ فکر، یہ ہے لمحہ سوچ۔ جب ہم وقت کو اچھا استعمال کریں گے، وقت پر کوئی کام کریں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے، کسی سے وعدہ کیا تو وہ وقت پر وعدہ وفا کریں گے، کسی کی مدد کی تو وقت پر مدد کریں گے، تو ہماری زندگی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، ہماری زندگی اچھی ہوگی، ہماری زندگی مثالی بن جائے گی، پھر ہم بھی ترقی کے زینے طے کرنے لگیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے ناظرین کہ ہم غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو غریب ہی مریں گے۔ اگر ہم نے وقت کو صحیح استعمال کیا، وقت کو برا بھلا نہ کہا، غم کو مسلط نہ کیا، تو یقیناً ایک دن آئے گا کہ یہی وقت ہم انہی وقتوں پر ہم فخر کریں گے۔ کب؟ کہ جس دن سے ہم نے وقت کو منحوس بولنا چھوڑ دیا اور وقت سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ مفاد پرستی الگ ہے، وقت سے فائدہ کا مطلب وقت پر پڑھیں، وقت پر سوئیں، وقت پر کھائیں، وقت پر عبادت کریں، جو بات کریں وقت پر پورا کریں، کہیں پہنچنا ہے وقت پر پہنچے، ہماری زندگی میں ڈسپلن آ جائے گی وقت کی پابندی سے، اور زندگی سے وہ خرابیاں جو ہمارے اندر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم سے اللہ بھی خوش اور اللہ کے بندے بھی خوش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ آزما کر دیکھیے وقت کی قدر کر کے، جو قومیں وقت کی قدر کرتے ہیں، جو معاشرہ وقت کی قدر کرتا ہے، جو فرد وقت کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ کبھی کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور زندگی پیس آف کیک تو نہیں ہے نا، زندگی میں کانٹے بھی ہیں، زندگی میں رات بھی ہے، زندگی میں سنگینی بھی ہے، زندگی میں دکھ سکھ دونوں ہے۔ سکھ کو ہم یاد کر کے نہ سو جائیں، غم کو یاد کر کے نہ کھو جائیں۔ ہمیں سکھ آیا تو شکر ادا کرے اور محنت کرے کہ یہ سکھ ہمارا مقدر بن جائے، اور دوسروں کو سکھ دینے کی کوشش کرے، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یہی ہمارا آج کا پیغام ہے ناظرین۔ دیکھیے ایک اور چیز، دیکھیے جو لوگ وقت کو برا کہتے ہیں، ذرا یہ سوچیں ٹھنڈے دل و دماغ سے کہ ایک انسان کے لیے کوئی دن برا، پریشان کن، آزمائشی، دکھ میں گزرا، جبکہ وہی وقت کسی دوسرے کا بہت اچھا گزرا ہے۔ ایسا دیکھا ہے نا، ابھی ہمیں دکھ پہنچا، اسی وقت آپ کو سکھ پہنچ رہا ہے۔ تو وقت اگر برا ہوتا تو پوری دنیا دکھیا ہوتی نا۔ جیسے ہوا چل رہی ہے، ہر آدمی سانس لے رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدبو ہوا چل رہی ہے تو ہر شخص کو بدبو فیل ہو رہا ہے، گرمی ہوا ہے، گرم ہوا ہے، ہر شخص گرمی فیل کر رہا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، ہر شخص کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن یہ برا اور بھلے کا جو سوال ہے، اچھائی یا برائی کا جو سوال ہے، یہ ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ ناظرین، ایک حدیث کے ساتھ ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانے کو گالی مت دو۔ زمانے کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے ناظرین، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس طرح جاہلیت میں منحوس سمجھے جانے والے ماہ سفر کی نحوست کی نفی کی گئی ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہی بن جائے کہ کوئی دن یا سال یا کوئی وقت ہمارا نفع یا نقصان کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان دینے والا کون ہے ناظرین؟ اللہ پاک کی ذات۔ جیسے کسی کی وفات ہو گئی، کسی کی شہادت ہو گئی، ہم وہ دن منا رہے ہوتے ہیں، یہ شہادت کا ڈے، یہ برسی کا ڈے، یہ غم، اظہار غم کا ڈے، یہ نوحہ خوانی کا ڈے، یہ کالے لمحوں کا ڈے، یہ خاص قسم کی آپ دیکھا ہوگا پوسٹیں، اشتہارات لگتے ہیں کہ غم کے، اور دیکھا ہوگا آپ نے کہ غم کے ترانے بج رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے، طلعت حسین غم کے ترانے میں، غم کے غزل میں مشہور تھے۔ ناظرین، یہ اسلام کا
ہرگز ہرگز مزاج نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈے منائے غم ڈے، کوئی دن منائے کہ غم کوئی دن ہے، کوئی لمحہ ہے، کوئی سال ہے غم کا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوشش کیجیے گا خوش رہے، جب آپ خوش رہیں گے تو آپ دوسروں کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں۔ اپنے غموں کو بھول کر اپنی خوشیوں کو یاد کرو، اپنے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالی ہمارے غموں کو دور کرنے پر قادر ہے، اور اگر دکھ، بیماری، پریشانی اگر آ جاتی ہے تو اس کو مشیت الہی سمجھے، یہ اللہ کی مرضی سمجھے۔ کوشش کرے دوا کھائے، کوشش کرے خوراک اچھا استعمال کرے، کوشش کرے گندگی سے اپنی، دونوں قسم کی گندگی سے اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو، اپنے روح کو آزاد کر لے۔ دونوں قسم کی گندگی سے اپنے جسم کو، اپنے روح کو پاک کرے، یعنی اخلاقی گندگی اس سے بھی بچے، جسمانی گندگی اس کو بھی صاف کرے۔ جہاں جہاں ہو سکے یہ پیغام کو عام کرے، اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھے ان دعاؤں کے ساتھ کہ جہاں رہے خوش رہے، آباد رہے، شاد رہے، منزل مراد رہے۔ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔